بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالوا کا راجہ جہردیو اپنے راج محل کے ایک کمرے میں اپنے بیٹے سندر داس، اپنی رانی کنچن دیوی، اپنی راجکماری سویتا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اس کمرے میں راجہ دہر کا سپہ سالار کانتی لال داخل ہوا۔ اس کے پیچھے کچھ چھوٹے بڑے سالار اور سرکردہ لوگ تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر جہردیو اس کے بیٹے سندر داس نے ان کا استقبال کیا، انہیں اپنے سامنے نشستوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر جب سب لوگ نشستوں پر بیٹھ گئے تب راجہ جہردیو نے ان سب کو مخاطب کیا، صاحبو، تم سب لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت اس لیے دی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے دہلی کے سلطان ناصر الدین کی طرف سے ایک قاصد آیا ہے۔ میں نے ابھی تک اس قاصد سے ملاقات نہیں کی، نہ ہی اس سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے سلطان کی طرف سے میرے نام کیا پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اس کا یہاں آنا کسی بری خبر یا علت سے خالی نہیں ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے، ہم نے جو ترکوں کے خانہ بدوش قبیلے کا خاتمہ کیا، ناصر الدین کو اس کاروان کے قتل عام کی خبر ہو گئی ہوگی اور اس سلسلے میں اس نے اپنے قاصد کو روانہ کیا ہے۔ میں نے تم سب کو اس لیے طلب کیا ہے کہ تم سب کی موجودگی میں قاصد کو بلاؤں اور جانوں کہ وہ کیا پیغام لے کر آیا ہے، اور پھر تم سب کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہم کوئی اگلا قدم اٹھائیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ جہردیو خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے آواز دے کر اپنے چوبیدار کو بلایا۔ چوبیدار جب اندر آیا تو کمرے میں راجہ جہردیو کی تحکمانہ آواز سنائی دی، دہلی کے سلطان ناصر الدین کی طرف سے جو قاصد آیا ہے اسے فی الفور میرے سامنے پیش کرو۔ داروغہ نے جھک کر راجہ جہردیو کو تعظیم دی، پھر وہ باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان ناصر الدین کا قاصد اس کمرے میں داخل ہوا۔ بلند آواز میں اس نے سب کو سلام کیا۔ اس کے سلام کا کسی نے جواب نہ دیا۔ قاصد نے بھی راجہ جہردیو کو جھک کر تعظیم نہ دی تھی، بالکل سیدھا کھڑا رہا اور اس کی نگاہیں اپنے سامنے راجہ جہردیو کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ راجہ جہردیو تھوڑی دیر تک اس قاصد کو غور سے دیکھتا رہا، اس کی بے باکی اور بے خوفی کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ پھر راجہ جہردیو نے اسے مخاطب کیا، میرے چوبیدار نے مجھے بتایا ہے کہ تم دہلی کے سلطان ناصر الدین کے قاصد ہو، میرے نام اپنے سلطان کا کوئی پیغام رکھتے ہو، کہو تم اپنے سلطان کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو۔ قاصد اسی طرح ستون کی طرح اپنی جگہ پر جمع رہا۔ اس کے بعد راج محل کے اس کمرے میں اس کی آواز سنائی دی تھی، راجہ، یہ حقیقت ہے کہ مجھے میرے سلطان ناصر الدین نے تمہاری طرف روانہ کیا ہے۔ راجہ، تمہیں یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں ایک ترک کاروان تمہاری مرکزی شہر کے قریب لٹ گیا۔ وہ خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ تھا جو سفر کرتے ہوئے شمال کی طرف جا رہا تھا۔ جو اطلاعات ہمارے سلطان کو ملی ہیں ان کی روح سے آپ کا سپہ سالار کانتی لال ان دستوں کے ساتھ مسلمانوں کے اس خانہ بدوش قبیلے پر حملہ آور ہوا اور سارے خانہ بدوش قبیلے کا قتل عام کر دیا گیا، ان کی ہر شے کو لوٹ لیا گیا، جبکہ اس سے پہلے اس خانہ بدوش قبیلے کے ایک نوجوان علی خان کو گاؤ ہتیا کے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ پھر اس کی تیغزنی، اس کی نشانہ بازی کو دیکھتے ہوئے تمہارے بیٹے سندر داس نے اسے کنوج کے راجہ ملکیرام کی راجکماری دیونتی کے سوئمبر میں استعمال کیا۔ جب وہ اپنے اس مقصد میں ناکام ہوا تو علی خان کو زندان میں بند کر دیا گیا، لیکن اس کی خوش قسمتی کہ وہ زندان سے بھاگا، اس نے جا کے سلطان سے نالش کی۔ تمہاری اطلاع کے لیے میں یہ بھی گزارش کروں کہ سلطان نے علی خان کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ ملتان کی بغاوتوں کو فروغ کرتے ہوئے اس نے ایسی جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا کہ وہ سلطان ناصر الدین کی نظر عنایت کا حقدار بنا۔ اس وقت وہ سلطان کے لشکریوں کا نائب سالار کے عہدے پر فائز ہوا ہے۔ راجہ، یہ وہ تفصیل ہے جس کے تحت میرے سلطان نے مجھے تمہاری طرف روانہ کیا ہے۔ اب میرے سلطان نے تم سے کچھ مطالبات کیے ہیں۔ اول یہ کہ سلطان نے تم سے بازپرس کی ہے کہ سلطان کو وجہ بتلائی جائے کہ تمہارا سپہ سالار کانتی لال مسلمانوں کے خانہ بدوش قبیلے پر حملہ آور کیوں ہوا اور کس وجہ سے ان کا قتل عام کیا۔ آپ کے نام دوسرا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی اس جبر کی معافی تم سلطان سے مانگو، ساتھ ہی کانتی لال کو جو بے شمار مسلمانوں کے قتل میں ملوث ہے اسے سلطان ناصر الدین محمود کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ اسے اس کے جرائم کی قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ آپ کے نام سلطان کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ مرنے والوں کا قصاص ادا کیا جائے، تاکہ قاصد یہیں تک کہنے پایا تھا کہ بیچ میں راجہ جہردیو بول پڑا۔ انتہائی غضبناکی اور غصے میں اس نے قاصد کو مخاطب کیا، اگر ہم تمہارے سلطان کی ہر شرط کو ماننے سے انکار کریں تب تم کیا انقلاب کھڑا کر لو گے؟ قاصد نے بغور راجہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت وہ واقعی بڑی غضبناکی میں تھا۔ کانتی لال اور دوسرے سالار بھی بے پناہ غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اس کمرے کا جائزہ لینے کے بعد قاصد کی چھاتی پھر تھن گئی تھی اور راجہ جہردیو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، راجہ جہردیو، برا وقت جب آتا ہے
تو وہ پہلے سے اطلاع نہیں کرتا، نہ وہ آواز دے کر آتا ہے۔ سن راجا، برا وقت روسیہ تقدیر کی طرح اچانک انسان پر نزول کرتا ہے اور اپنے رنگ دکھا کے رہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان ناصر الدین کا وہ قاصد لمحہ بھر کے لیے رکا، دم لیا۔ اس کے بعد وہ پہلے سے بھی زیادہ پرجوش انداز میں راجہ جوہر دیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، سن راجا، میرے پیغام کو ہلکا اور کم مایہ خیال نہ کرنا۔ سچائی پر رہتے ہوئے میں نے تجھے اپنے سلطان کا پیغام سنا دیا ہے، اور سن، سچائی قدرت کی پیمبر ہے، جبکہ جھوٹ کی مٹی کے گارے سے بنی فصیلیں زیادہ دیر پا نہیں ہوتی۔ یہ بھی خیال مت کرنا کہ جس سلطان نے تمہیں پیغام بھجوایا ہے وہ خیالوں میں انتشار کی بے یقینی کا شکار ہے، اور اس کا پیغام سلگتے لوگوں کو گونگے حروف کی طرح ٹکرا دیا جائے گا۔ تجھے ایک ایسی قوم کے سلطان نے سچ کے ننگے حروف کی طرح پیغام بھجوایا ہے، جو قوم اس سے پہلے بڑے بڑے معرکوں سے گزر کر ہزاروں خود ساختہ فتوحات کا جشن منانے والوں کو اندر کا سفلہ پن دور کر چکی ہے۔ راجا، میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ میں نے اپنے سلطان کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں۔ اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو سلطان کا کہا مانتے ہوئے اپنے لیے امن اور شانتی کے دروازوں کو کھول دو، چاہو تو انکار کرتے ہوئے تباہی اور بربادی کی گٹاؤں کو اپنے سرزمینوں کی طرف آنے کی دعوت دو۔ قاصد جب خاموش ہوا تو راجہ جوہر دیو تھوڑی دیر تک کھا جانے والے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر راج محل کے اس کمرے میں اس کی آواز گونجی تھی۔ اس نے سلطان ناصر الدین کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اگر تم قاصد نہ ہوتے تو اب تک میں تمہاری گردن کاٹ دینے کا حکم دے دیتا۔ قاصد کا کام ہوتا ہے صرف سندیش پہنچا دینا، اور تو ایسا اپرادھی انسان لگتا ہے کہ سندیش کے ساتھ ساتھ تو میرے لیے دم کی آمیز الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تیرا سلطان کوئی ایسا عجیب اور ناقابل تسخیر نہیں کہ وہ ہم سے ہمارے پران اور سانس ہی چھین لے۔ تھوڑی دیر باہر جا، انتظار کر، میں اپنے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جوہر دیو نے اپنے چوبیدار کو اشارہ کیا۔ وہ سلطان ناصر الدین کے قاصد کو باہر لے گیا تھا۔ قاصد کے باہر جانے کے بعد تھوڑی دیر تک راجہ جوہر دیو اپنے سپہ سالار، اپنے بیٹے اور دیگر مشیروں کے ساتھ صلاح و مشورہ کرتا رہا۔ جب وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئے تو سلطان ناصر الدین کے قاصد کو پھر بلایا گیا۔ داروغہ قاصد کو لے کر آیا۔ قاصد پھر اس کمرے کے وسط میں عین راجہ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ راجہ نے پھر قاصد کو مخاطب کیا، اپنے سلطان سے جا کے کہنا کہ ہم اس کا کہا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ اس کا ہمارا سامنا اب میدان جنگ اور رن بھومی میں ہوگا۔ پھر فیصلہ ہوگا کہ سوراج اور امر ہم ہیں یا تمہارا سلطان۔ دیوتاؤں کا سوراج اسے ملتا ہے یا ہمیں۔ جاؤ، ہماری طرف سے اپنے سلطان ناصر الدین محمود سے جا کے کہنا کہ اگر اس نے ہم سے ٹکرانے کی کوشش کی تو ہم اس کے پورب، پچھم، دکن، ہر سو شمشان کی آگ جیسی تباہی اور بربادی کا کھیل کھڑا کر دیں گے۔ ہم اب تک چپ بیٹھے تھے، ہم جانتے ہیں ہماری سیناؤں کی تعداد سلطان محمود سے کہیں زیادہ ہے، طاقت اور قوت میں بھی ہم اس سے بالا اور اعلیٰ ہیں۔ لہٰذا ہم اب یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دہلی کا سلطان ہمارے ہاتھوں دہلی سے محروم ہونے پر تلا ہوا ہے۔ ہم نہ قصاص دیں گے، نہ اپنے سپہ سالار کو اس کے حوالے کریں گے، نہ ترکوں کے اس قافلے اور کاروان کے قتل کی کوئی وجہ بتائیں گے۔ راجہ جوہر دیو جب خاموش ہوا تب سلطان ناصر الدین کا قاصد چھاتی تان کر پھر بول پڑا، راجہ، کیا یہی تمہارا برم درم ہے؟ کیا تمہارا درم اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ تم اہنسا کا راگ بھی الاپو اور قتل و غارت بھی کرو؟ قاصد کے ان الفاظ پر راجہ جوہر دیو کے چہرے پر کھا جانے والے تاثرات نمودار ہوئے تھے۔ پھر کھولتے ہوئے لہجے میں وہ بول پڑا، سندیش لانے والے آپے سے باہر مت ہو، یہ راج کاج کا معاملہ ہے جس کو تو نہیں سمجھتا۔ اہنسا کا دھرم صرف برہمنوں کا ہوتا ہے، کشتری کا دھرم صرف تیغزنی ہے۔ کشتری اپنی تلوار کو زنگ آلود نہیں ہونے دیتا، اگر زنگ آلود ہو جائے تو راج پاٹ کا امن اور شانتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے صلاح مشورہ کر چکا ہوں، ان سب کا کہنا ہے کہ تمہارے سلطان نے تمہیں ہماری طرف بھیج کر ایک طرح سے گستاخی اور توہین کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ ہم اس کے ماتحت نہیں ہیں۔ قاصد راجہ جوہر دیو کے جواب میں پھر بول پڑا، راجہ، یہ سب وقتی اور عاری باتیں ہیں، ورنہ تمہیں اور تمہارے حواریوں کو ایک نہ ایک دن مسلمانوں کے کاروان اور قافلے کے قتل عام کا جواب ضرور دینا ہوگا۔ جواب میں راجہ بری طرح بھڑک اٹھا، تم اپرادھی اور گستاخ ہو، اگر تو سلطان کا سندیش نہ لے کر آیا ہوتا تو میں تیری گردن کاٹ کر رکھ دیتا۔ قاصد چپ نہیں رہا، پھر بول پڑا، راجہ، میری گردن کٹنے سے معاملہ دب تو نہیں جائے گا، اور سن،
میں جس دین کا ماننے والا ہوں اس کے مطابق موت کا ایک دن معین ہے، اس میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ اگر میری گردن تیرے ہاتھوں کٹنی ہی لکھی ہے تو میں اپنی گردن کو نہیں بچا سکتا، اگر میری موت تیرے ہاتھوں نہیں لکھی تو تم میں سے کوئی بھی مجھے موت سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ بہرحال جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں کھل کے کہوں گا تاکہ میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے اپنے سلطان کا پیغام تم تک خوب پہنچایا۔ راجا، یہ خیال مت کرنا کہ تمہارے اس جواب سے خاموشی اور سکوت طاری ہو جائے گا۔ تمہارا جواب لے کر جب میں دہلی جاؤں گا تو یاد رکھنا دہلی کی طرف سے سرخ طوفان اور خونی انقلاب اٹھے گا۔ ایسا طوفان آئے گا راجا جس کی تو راہ روک نہیں سکے گا۔ راجا پہلی کی طرح بھڑک اٹھا، تو مورخوں جیسی باتیں کرتا ہے، ایسا بلوان اور مہاشکتی کا مالک تو نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اس طرح کی اکڑی اکڑی باتیں کریں۔ ہم صرف تمہیں سندیش لانے والا سمجھ کر برداشت کر رہے ہیں، ورنہ میرے ایک اشارے کے بعد یہاں اس راج محل میں کوئی تیری سہتا کو نہیں آئے گا۔ یہاں سے چلا جا اور جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے سلطان کو جا کر کہہ دے۔ قاصد غصے میں بل کاتا ہوا مڑا۔ اس کے بعد راجا جہردیو کے محل سے وہ نکل گیا تھا۔ ایک روز راجکماری دیوونتی، اس کا ماموں ہیرا لال کی پتنی کملا دیوی اور اس کی بیٹی کانتا چاروں اپنے دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع اعلی خان تھا۔ ایسے میں کسی نے دروازے پر زور سے دستک دی تھی۔ دستک سنتے ہی ہیرا لال اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی پتنی کملا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں دروازے پر دستک دینے والا کون ہے۔ ساتھ ہی وہ دیوان خانے سے نکل گیا تھا۔ جب وہ صدر دروازے پر آیا، دروازہ اس نے کھولا تو دروازے پر 3 افراد کھڑے تھے۔ ایک ڈلی عمر کا شخص، ایک ڈلتی عمر کی عورت اور ایک خوبصورت اور لمبے قد کا نوجوان تھا۔ ہیرا لال تھوڑی دیر تک انہیں دیکھتا رہا، پھر انہیں مخاطب کیا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس پر ڈلی ہوئی عمر کا شخص بول پڑا، میرا نام رام دیو ہے، یہ میری پتنی ہے، اس کا نام دھرم دیوی، اور اس کے ساتھ میرا بیٹا نرمل داس ہے۔ ہم آپ سے ایک انتہائی اہم چیز کی مانگ کرنے آئے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنی حویلی میں آنے کے لیے نہ کہیں گے؟ ہیرا لال ایک طرف ہٹ گیا، ہاتھ کے اشارے سے انہیں اندر آنے کو کہا۔ جب وہ اندر آئے تو حویلی کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ دیوان خانے میں آیا اور ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں کہا، پدھاریے۔ وہ تینوں وہاں بیٹھ گئے۔ پھر دیوان خانے میں ہیرا لال کی آواز سنائی دی، میرا نام ہیرا لال ہے، وہ سامنے میری پتنی کملا دیوی بیٹھی ہے، اس کے ساتھ میری بانجی دیوونتی، یا یوں سمجھ لو کہ میری بیٹی دیوونتی بیٹھی ہے، اور اس کے ساتھ میں دوسری میری بیٹی کانتا ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد ہیرا لال پھر بول پڑا، آپ نے دروازے پر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی مانگ کرنے آئے ہیں، اب جب کہ میرے اہل خانہ بھی میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں آپ کی کیا مانگ ہے؟ جواب میں بوڑھا رام دیو تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے ایک بڑی نگاہ اپنے سامنے دیوونتی پر ڈالی۔ اس کے بعد وہ ہیرا لال کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہیرا لال، اسے ہماری بدقسمتی جانو کہ جس روز سلطان ملتان کی بغاوت فروغ کرنے کے بعد شہر میں داخل ہوا، اس روز میرے بیٹے نرمل داس کی نگاہ آپ کی بانجی دیوونتی پر پڑی اور یہ اسے دیکھتے ہی اسے پسند کر بیٹھا۔ ہیرا لال، اس میں کوئی شک نہیں، تمہاری بانجی دیوونتی اپنی سندرتا، اپنے حسن، اپنے نرمل اور پوتر روپ میں آکاش کی پورنیما اور پرتھوی کی چمتکار ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرا بیٹا اپنے حواس میں نہ رہا اور اسے حاصل کرنے اور پتنی بنانے کا تہیہ کر لیا۔ ہیرا لال، یوں جانو میرا بیٹا نرمل داس اندھکار اور اندھیرا ہے، دیوونتی پرکاش اور روشنی ہے۔ اگر یہ ہیرا لال، میری تم سے ابلاش اور خواہش ہے کہ میرے بیٹے نرمل داس کو اپنا لو۔ اگر تم ایسا کرنے پر رضامند ہو جاؤ تو میرا بیٹا ہی نہیں، اس کے ساتھ ہم سب بھی خوش نصیب اور پرساد ہونے والے ہو کر رہ جائیں گے۔ بس میں یہی مانگ لے کر آیا ہوں کہ تم میں اپنا تعارف بھی کرائے دیتا ہوں۔ ہیرا لال، میں اڑت کا کام کرتا ہوں، اڑتیوں کے بازار میں میں سب سے بڑا بیوپاری ہوں۔ میرے بازار میں تم کسی سے بھی میرا پوچھو، وہ تمہیں میرے متعلق بتائے گا، اور میں تمہیں وشواس اور یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہاری۔ ہیرا لال گردن جھکا کر کچھ سوچتا رہا، پھر مناسب الفاظ اس نے جمع کیے۔ اس کے بعد رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام دیو، میں تمہاری اس سندیش، اس پیغام کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، لیکن یہ مانگ کرنے میں تم نے دیر کر دی۔ اب یہ سمبند، یہ تعلق، یہ ناطہ ممکن ہی نہیں رہا، اس لیے کہ میری بیٹی دیوونتی روپ کا کسی کو سوامی چن چکی ہے، اپنی جان اور جیون کا کسی کو مالک بنا چکی ہے۔
اب یہ اس کے لیے کویتا اور کہانی ہے اور وہ اس کے لیے پران مانند ہے۔ ہیرا لال کے خاموش ہونے پر رام دیو فوراً بول پڑا، کیا میں جان سکتا ہوں کہ وہ باغبان کون ہے جسے خود دمینتی نے اپنا سوامی مالک چن لیا ہے؟ اس موقع پر ایک نگاہ ہیرا لال نے اپنے پہلو میں بیٹھی دمینتی پر ڈالی۔ دمینتی نے نفی میں گردن ہلا دی تھی، اس پر ہیرا لال کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ رام دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، رام دیو، اس کے متعلق تمہیں تفصیل جاننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ تمہارے لیے سود مند ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایک عظیم، خوبصورت، دلیر، انوپ، بُدھا اور بے مثال بہادر ہے۔ رام دیو، اگر یہ باسنا، یہ خواہش تم نے پہلے کی ہوتی تو ایشور کی دیا سے میں یہ قبول کر لیتا کہ ہر ناری اور پریمیکا اور لڑکی اور کنیا اور بچی کو اپنے ماتا کا گھر چھوڑ کر کہیں نہ کہیں جانا تو ہوتا ہے۔ بہرحال مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دمینتی پہلے ہی کسی کی ہو چکی ہے، اور اس میں خود دمینتی کی چاہت، اس کی محبت، اس کا پریم اور رضامندی شامل ہے۔ رام دیو اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، افسوس کہ ہم نے دیر کر دی، کاش ہم پہلے آ چکے ہوتے۔ اسے دیکھتے ہوئے اس کی بیوی اور بیٹا بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وہ دیوان خانے سے نکلے۔ حویلی کے صدر دروازے تک ہیرا لال انہیں چھوڑنے آیا۔ جب دروازہ بند کر کے ہیرا لال واپس آیا، تینوں گلی میں آگے بڑھے۔ اس کے بعد رام دیو نے اپنے بیٹے نرمل داس کو مخاطب کیا، دیکھ بچے، تیرے کہنے پر میں یہاں آیا، تیرے کہنے پر میں نے ہیرا لال کی دمینتی کا رشتہ مانگا، لیکن اس نے جو جواب دیا، بچے، تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، تمہاری ماں نے بھی سن لیا۔ اب جب وہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے، کسی اور کو وہ اپنا سوامی چن چکی ہے، تو بچے، اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ رام دیو جب خاموش ہوا تو بغیر کسی توقف کے اس کا بیٹا نرمل داس بول پڑا، پتا جی، میں دمینتی کو پسند کر چکا ہوں اور میں پسپا نہیں ہوں گا۔ میں اب اس ٹو اور کھوج میں لگ جاؤں گا کہ وہ کسے پسند کرتی ہے اور جسے وہ پسند کرتی ہے وہ کون ہے، یا یوں ہی ہیرا لال نے ہمیں ٹالنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ بھی حقیقت جاننے کی کوشش کروں گا کہ دمینتی کون ہے اور اس کے ماں باپ کہاں ہے۔ اگر مجھے یہ پتہ چل گیا تو دمینتی کو حاصل کرنے کے لیے میں اس کے ماتا پتا سے بھی تعلق اور رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنے بیٹے کی اس گفتگو پر رام دیو اور اس کی بیوی دھرم دیوی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئے تھے۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے رام دیو نے اپنے بیٹے نرمل داس کی طرف دیکھا اور کہا، سن بالک، میرا من کہتا ہے کہ یہ دمینتی اپراپتی اور تیری پہنچ سے باہر ہے۔ تو کیوں اس دمینتی کے لیے اپنے آنند، اپنی خوشی کو ناش کرتا ہے؟ بالک، ناریاں بے شمار ہیں، تو نے آخر اس دمینتی ہی کو کیوں اپنے جیون کا بوجھ سمجھ لیا ہے؟ بالک، اتنا تاولا اور جلد باز نہ بن، دھیرج اور شانتی سے کام لے۔ اگر یہ دمینتی تجھے نہیں ملتی تو اس کی خاطر تجھے انتوش اور غیر مطمئن ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے لیے اس جیسی ہم کوئی ناری تلاش کر لیں گے جو تجھے اپنا سوامی، اپنا سنگی بنانے پر بخوشی تیار ہو۔ رام دیو جب خاموش ہوا تو اس کا بیٹا نرمل داس بول پڑا، پتا جی، یہ دمینتی نہ اپراپتی ہے، نہ میری یا کسی کی پہنچ سے دور ہے۔ میں اسے موہ لینے، اسے حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی اپائے ضرور ڈھونڈ لوں گا۔ یہ دمینتی اب میرے جیون کی سب سے بڑی ابلاش اور خواہش بن کے رہ گئی ہے۔ اس کے پریم کی وجہ سے تو میں ایک تپ اور ایک بخار میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں نے بن باس اختیار کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ ساتھ میرا یہ بھی ارادہ ہے کہ دمینتی کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی میرے راستے کا روڑا بنا، میں اسے ہٹاتا چلا جاؤں گا۔ اس کے لیے خواہ مجھے اپنی حدود کو ہی پار کرنا پڑے۔ میرا من کہتا ہے کہ اگر میں دمینتی کو حاصل کرنے کا جتن کرتا رہوں تو کبھی نہ کبھی ایسی شبھ گھڑی ضرور آئے گی کہ میں دمینتی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، اور جب ایسا ہوگا تو میں اپنے آپ کو دھرتی کا سب سے سوبھاگی اور خوش نصیب مانس خیال کروں گا۔ رام دیو نے شاید اپنے بیٹے نرمل داس کی اس گفتگو کو ناپسند کیا تھا، اس لیے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بالک، جو تیرے من میں آئے کرتے رہنا، پر اب تم گھر چل۔ اس کے ساتھ ہی وہ تیز تیز چلنے لگا تھا۔ نرمل داس اور دھرم دیوی بھی اس کا ساتھ دے رہے تھے۔